www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد پچھلے سے پچھلے ہفتے 2-3 مرحلوں میں دجالیات پہ بیان کیے، تو اس کے بعد سوچا کہ کچھ چیزیں سیاسیات پر بھی ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ بھی اسلام کے اور دین کے شعبوں میں سے ایک بڑا شعبہ ہے۔ اور عوام میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، دماغوں میں رچی اور بسی ہوئی ہے اور بسائی گئی ہے، رچائی گئی ہے باقاعدہ۔ جب سے مسلمانوں کا سیاسی اقتدار اور غلبہ چھینا گیا تو یہ بات ذہنوں میں ڈالی گئی کہ سیاست اور مذہب کوئی چیز نہیں، الگ الگ ہے۔ اور دین کا اور علماء کا سیاست سے کوئی تعلق اور جوڑ نہیں بنتا۔ یہ باتیں ایسی مسلسل اور لمبے عرصے سے چلائی گئیں کہ اس بات کو دماغ میں بٹھانے کے لیے نہ اسکول میں داخلہ لینا پڑتا ہے، نہ یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے، نہ کسی انگریز کا شاگرد بننا پڑتا ہے، بلکہ جاہل کے دماغ میں بھی یہی بات ہے، اور جو اسکول کالج کا پڑھا ہوا ہے اس کے دماغ میں بھی یہی بات ہے، اور عورت کے دماغ میں بھی یہی بات ہے، اور مرد کے دماغ میں بھی یہی بات ہے، دیہاتی عورت ہو یا شہری عورت ہو، سب کے دماغوں میں یہ ہے حتیٰ کہ جو طبقہ علماء ہے اور دینی مدارس سے وابستہ طلبہ کی بڑی تعداد ہے، ان کو بھی اگر بطور خاص یہ بات سمجھائی جائے اور دکھائی جائے تو کچھ سمجھ میں آتی ہے، ورنہ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام سیاست نہیں ہے، اور سیاست تو دنیا داری ہے، سیاست تو دھوکہ بازی ہے، سیاست تو شطرنج ہے، یہ فاسقوں کی چیز ہے، صالحین کی نہیں ہے۔ ایسی چیزیں ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، مذہبی طبقے کے ذہن میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ حالانکہ وہی اگر یہ گناہ کی چیز ہے تو یہ تو پھر ہر مسلمان کے لیے گناہ کی ہوئی ہے، یہ پھر پیپلز پارٹی کے لیے بھی گناہ ہے، یہ مسلم لیگ کے لیے بھی گناہ ہے، چاہے وہ یہ مسلم لیگ ہو، چاہے وہ قائد اعظم کی مسلم لیگ ہو جب بنائی گئی تھی، وہ بھی گناہ ہو گیا، کیونکہ ہے ہی گناہ، دنیا داری۔ لیکن اس مسلم لیگ میں بھی علماء تھے، اور اس مسلم لیگ کے مقابلے میں جو اور علماء تھے دوسری جماعتوں میں، وہ تو تھے ہی علماء۔ تو اس طرح سے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی، گھول دی گئی، بٹھا دی گئی کہ یہ کوئی معصیت کی اور گناہ کی چیز ہے، اور اس کا صالحین کے ساتھ کوئی تعلق اور رشتہ نہیں،
فاسق اور فاجروں کی چیز ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بہت بڑا سیاسی اقتدار کئی صدیوں پر محیط رہا ہے۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے وہ سیاسی ہی اقتدار تھا۔ جب سیاسی اقتدار تھا تو باقی چیزوں میں بھی انہی کا اقتدار خود بخود ہو گیا تھا۔ جو غیر سیاسی چیزیں ان میں بھی ان کا اقتدار تھا، اور جو مذہب ہے وہ بھی غالب آ گیا تھا۔ مذہب کو بھی غلبہ مل گیا، کیونکہ جب سیاسی قیادت مذہبی ہے تو وہ تو مذہب پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ جب سیاسی قیادت مذہبی ہوگی تو ناموس رسالت پر کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ انگلی بھی اٹھا سکے۔ جب سیاسی قیادت مذہبی ہوگی تو نماز کا کوئی مذاق اڑائے، ممکن نہیں، اس کا تصور نہیں اس کا۔ جب قیادت سیاسی ہوگی تو روزہ بازاروں میں لوگ رمضان میں کھائیں پئیں اور چلیں پھریں، اس کا بھی تصور نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بڑی قیادت جب سیاسی آ گئی تو چھوٹی ساری اس کے تحت سب آ گئیں۔ مذہب اور دین سب کو تحفظ نصیب ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیاست نماز سے بھی مقدس ہو گئی، روزے اور حج اور زکوٰۃ سے بھی مقدس ہو گئی۔ مقدس تو یہی ہے، کیونکہ انسان پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کی عبادت کرے۔ سیاست چپڑاسی ہے ان کی، وہ اس کی پوشاک کی، اس نماز کی پگڑی کی، اس کی پوشاک کی، اس کی جانماز کی، اس کے جوتوں کی، جو بھی اللہ نے اس کے جوتے بنائے ہیں، جو بھی اللہ نے اس کو شکل دی ہے، اس سب کی وہ محافظ ہے۔ ایسے روزے کی ناموس اور تقدس کی وہ محافظ ہے۔ تو مقدس تو یہی ہے عبادت، جس لیے پیدا کیا اللہ نے۔ عقائد، دین کے عقائد، تو جتنے عقائد ہیں، جب حکمرانی اور سیاسی قیادت مذہبی تھی تو عقائد کو کچھ چھیڑ نہیں سکتا تھا۔ شرک کرنے والا جو مشرک ہے وہ شرک کرتا تھا، وہ بھی اسلام نے کہا کہ بس کرو، کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا، کرتے رہو۔ لیکن جو مسلمان ہے وہ نہیں کرے گا، اس کی اصلاح حکومت، وہ سیاسی قیادت رکھتی ہے، ان کی دین کی تعلیم، ان کی ساری تربیت اس کے ذمے ہوتی ہے۔ جیسے دنیاوی تعلیم دینا وہ بھی اس کی ذمہ ہوتا ہے، سائنسی تعلیم بھی دے گی، ڈاکٹری تعلیم بھی دے گی، انجینئرنگ کے جتنے شعبے ہیں وہ سب ان کی وہ نگرانی کرے گی، انہیں چلائے گی۔ تو ہر شعبہ بہت اچھے انداز میں چلتا ہے۔ تو عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، یہ سارے محفوظ اور مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے چوکیدار بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ جب چوکیدار ہٹ گیا تو جس کا دل چاہے جھپٹا مار لے۔ اب کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی غیر محفوظ چیز ہے تو عیسائیت ہے؟ نہیں۔ یہودیت ہے؟ نہیں۔ ہندو مذہب؟ وہ بھی نہیں۔ ملحد بھی نہیں، بڑے مضبوط ہیں۔ سب سے زیادہ جو غیر محفوظ ہے وہ مذہب اور دین اور اسلام، یہ آج غیر محفوظ ہے۔ اس لیے وہ بنایا گیا کہ جو ہی اتار دیا گیا تو اسی وقت سے ذہنوں میں یہ ڈال کر تفریق کر دی کہ مذہب
الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، دین جدا چیز ہے، کیونکہ انہیں یہ خطرہ تھا ان قوتوں کو جنہوں نے سیاسی اقتدار چھینا تھا مسلمانوں کا کہ یہ پھر واپس آ سکتے ہیں، لہذا بہت بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے بھی، انہوں نے ایسی مہم چلائی کہ یہ تاثر اور یہ بتا دو، ذہنوں میں بٹھا دو کہ سیاست الگ ہے، دین الگ ہے، مذہب الگ ہے، اور تعلیم جو آپ کی اسکول کالج یونیورسٹیاں جو اس سیاسی اقتدار میں آپ کے شاید پاس تھیں، وہ اس پہ اقتدار انہوں نے اپنا بٹھا لیا، تو کتابیں بھی وہی اپنے مطلب کی انہوں نے پڑھانی شروع کر دی، وہ سب کے دماغوں میں یہی باتیں آ گئی، سب کے دل و دماغ پر یہی چھا گیا۔ اب چاہے دیندار ہی کیوں نہ ہو، نمازی، کہتا ہے سیاست نہیں، یہ تو غلط چیز ہے۔ یہ دل دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اچھوں کے بڑی تعداد کے، اکثریت کے۔ ہمارے مذہب دینی مدرسے، ہم جو دین کے محافظ اور قلعے ہیں، ان میں بھی دینی مدرسوں میں، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، چاہے پاکستان کے ہوں، بنگلہ دیش، بر صغیر، وہاں بھی یہی ہے الا ماشاء اللہ، اکثر کے عالم فاضل بن جائیں گے لیکن سیاست کے نام سے چڑھ جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ سیاست تو کچھ تو خون کا نام ہے، قتل و غارت گری، مار پٹائی، یہ تو بہت خراب چیز ہے، یہ قتل ہو رہا ہے، کبھی وہ قتل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، تو بھائی یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں، یہ تو دلیل ہماری ہے، ہماری تائید ہو رہی اس سے۔ بھائی سیاست پر جب آؤ گے تو دشمن اتنا ہی تمہارے خلاف زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ جلے گا، عالی اقتدار جب ملے گا تو جلن بڑھے گی کم ہوگی، چھوٹا اقتدار ملے گا تو جلن بڑھے گی یا کم ہوگی؟ ہوگی جلن لیکن کم، اور جو اقتدار آپ کا شان و شوکت بڑھے گی تو کفر کے جلن اور حسد بڑھے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، جب وہ اپنے اس پہ کھڑا ہوتا ہے، درخت مضبوط ہوتا جاتا ہے، خوشنما لگتا ہے اور طاقتور اور توانا، تو کافر جلتے ہیں، لیغیظ بہم الکفار، یہ آ رہا ہے، تو وہ جلیں گے، جب جلیں گے تو وہ تمہیں جھولے میں لٹائیں گے یا قتل کریں گے؟ بتاؤ بھائی، جھولے میں لٹا کر لوری دیں گے، اقتدار سے اتارنے کے بعد تو لوری دیں گے تمہیں کہ یہ اٹھنے نہ پائیں، جب تم اقتدار میں ہوگے تو لوری نہیں دیں گے تمہیں، زہر دیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کے تمام انبیوں کے سردار اور تمام چیزوں کے سردار اور سیاست کے قائد اور امام، ان کو کیا دیا گیا؟ زہر دیا گیا یا شیرینی دی گئی؟ کیوں دیا گیا؟ کہ آپ کی حیات مبارک لمبی ہو جائے یا ختم ہو جائے، قتل کرنے کے لیے سیاست میں۔ اس کے علاوہ کتنے حملے آپ پر ہوئے؟ غزوہ بدر میں آئے تھے تو کیا آپ کی حفاظت کے لیے آئے تھے کفار یا آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے؟ شہید کرنے۔ احد میں شہید کرنے کے لیے آئے یا مدد کرنے کے لیے آئے؟ یا اس لیے آئے تھے کہ نہیں آپ کو نہیں کریں گے، باقیوں کو ماریں گے، سب کو ماریں گے؟ وہ اللہ جسے چاہے وہ بچتا ہے، لیکن ان کے عزائم یہی تھے۔ خندق میں بھی یہی ہوا، اس کے بعد بھی یہی ہوا، اور پھر نبی علیہ السلام پر پہرا ہوتا تھا، صحابہ کرام جو جانثار تھے وہ سیکورٹی اور پروٹوکول رکھتے تھے، خیال ہی نہیں رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ دشمن ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کی حیات میں ہی ابو بکر پر حملہ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جتنے غزوات ہوئے آئے، وہ ان سب پر عمر، عثمان، علی اور ابو بکر پر حملے تھے یا نہیں تھے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، سب پر حملے تھے۔ پھر وہ زہر جو نبی علیہ السلام کو دیا گیا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھایا، اللہ نے بچا لیا، قتل۔
قتل ہو رہے ہیں، وہ اور بات ہے کہ قتل میں ناکامی ہو رہی ہے انہیں، وہ قتل کر رہے ہیں اپنے حساب سے، تو انہوں نے قتل کر دیا، آگے اللہ نے بچا لیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر قتل ہوئے یا کیا ہوئے بتاؤ؟ حملہ ہوا کہاں ہوئے؟ مسجد کے اندر محراب میں، امامت کے دوران شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے؟ شہید ہو گئے۔ سیاست کا جھگڑا تھا نہیں تھا، دشمنی تھی سیاست کی، حق و باطل کی، شہید ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسن اور حسین شہید ہو گئے۔ حضرت حسن کو بھی زہر دیا گیا تھا، اسی نے بعد میں حملہ کیا، وہ شہادت ہی ان کی بھی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کو زہر تھے، شہید ہوئے، وہ بعد میں اثر کیا، وقتی اللہ نے بچا لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے ہوئے نہیں ہوئے؟ نہیں تھی مقدر کہ شہادت ہو ان کی، لیکن ان پر حملے ہوئے نہیں ہوئے، وہ بھی سیاست کے اس وقت آخر میں حضرت حسن جب دستبردار ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہی سب کے امیر المومنین بن گئے تھے، ان پر حملے ہوئے یا نہیں؟ حضرت عمر بن عاص پر حملہ ہوا، بچانا تھا، اللہ نے بچ گیا۔ کس پر حملے نہیں ہوئے؟ کتنے صحابہ ہیں جو شہیدوں کی فہرست تو دیکھو، تو صالحین کی اتنی بڑی جماعت ہے جس کو شہادت کا اعزاز لگا ہوا ہے، اور شہادت اسی دین کے غلبے کی، اور دین کا سب سے بڑا غلبہ وہ کون سا ہے؟ سیاسی غلبہ اور تسلط ہو آپ کا، وہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ سیاست تو ایسی بات ہے کہ عام آدمی قبول کر لیتے ہیں، ہاں واقعی سیاست تو لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری ہے، یہ تو ان کا، ہمارا دین سے علماء سے ہمارا کیا کام اس سے؟ یہ کہتا ہے نہیں کہتا؟ تو پھر آپ کا ہمارا کام نبی سے بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی نے بھی پھر یہی کام کیا علیہ باللہ۔ ابو بکر عمر سے بھی نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے معمور رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایسے حال میں ہو کہ ان لوگوں کی محبت ہمارے دل میں ہو، اور آخرت میں ہم ان کے ساتھ محشور ہوں۔ یہ ہماری تمنا اور دعا ہوتی نہیں ہوتی؟ یہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا عجیب ماحول بن گیا، اور اس سے اتنا بڑا نقصان اسلام کو ہوا، دین کو ہوا، کہ جس کی تلافی جب تک یہ شعبہ زندہ نہیں ہوگا نہیں ہو سکتی اس کی تلافی۔ کیونکہ جہاد جو ہے، جہاد وہ بہت اہم چیز ہے، وہ محافظ ہے نماز کا۔ جب سیاست ٹوٹے گی تو آپ کی جہادی قوت بھی ٹوٹ جائے گی، عسکری قوت ٹوٹ جائے گی، کیونکہ جس کے پاس سیاسی قوت آئے گی، چھاؤنیوں پہ اس کس کا قبضہ ہوگا؟ پھر چھاؤنیوں پہ کس کا قبضہ ہوگا؟ ان کا۔ پھر وہ جو ہتھیار خریدنے ہیں دوسرے ملکوں سے، ٹینک خریدنے ہیں، گولہ بارود خریدنے ہیں، ہوائی جہاز خریدنے ہیں، لڑاکا میزائل، وہ مجھ سے آ کے معاہدہ کریں گے خریدنے کا کہ آپ سے، یا تبلیغی مرکز میں جا کے معاہدہ کریں گے، یہ جس کے پاس سیاسی قوت ہے اس سے کریں گے؟ بتاؤ، دارالعلوم دیوبند کے محتمین سے کریں گے معاہدہ؟ نہیں، حالانکہ کتنی بزرگی ہے ان کی، سب مانتے ہیں، لیکن معاہدہ تو ان سے نہیں کریں گے، بات بھی نہیں کریں گے۔ تو وہ ان سے کرتے ہیں۔ تو سیاسی قوت جب جائے گی تو عسکری قوت بھی اور اقتدار بھی چلا جائے گا۔ یہ تو اللہ کی مرضی یا مشیت ہے کہ آپ 200 سال 300 سال سے ہم ذلت کا شکار ہیں، اللہ نے اب 40 سالہ مارکے کے بعد طالبان کو ایک کامیابی دی ہے، یہ ایک معجزہ ہے، یہ خدا چاہتا ہے، اب خدا کا ارادہ ہے، اللہ اس ارادے کو جو ہمارا گمان ہے اللہ کی ذات سے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ اس کے ذریعے دین مزید قوت پائے گا اور انشاءاللہ اسے عروج ہوگا۔ لیکن نتیجے میں طالبان نے جو جہاد کیا، آخر میں حاصل کیا کیا انہوں نے؟ سیاسی اقتدار کیا نہیں کیا؟ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے بینک اکاؤنٹ کھولو، منجمد کر دیے تم نے۔ کیوں منجمد کیے؟ سیاسی اقتدار کے بعد کیے، جب تک سیاسی اقتدار نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا۔
ادھر ادھر سے جو انہیں چندہ ملتا تھا، کام ہوتا تھا، فنڈنگ، اس سے وہ بیچارے کام چلا رہے تھے، سوکھی روٹی کھا رہے تھے، اب بھی کھا رہے ہیں سوکھی روٹی۔ اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم میں قناعت پیدا ہو جائے۔ قناعت بہت بڑا ہتھیار ہے، قناعت بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا۔ کافروں میں بھی ہے، اس کے لیے بھی بڑا ہتھیار ہے، لیکن مومن کے لیے تو بہت بڑا، اس کے ساتھ تو پھر خدائی مدد ہو جاتی ہے، کافر کے ساتھ خدائی مدد نہیں ہوتی، بس دنیاوی فائدے قناعت کے جو ہیں وہ اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دنیاوی بھی ہوں گے اور آخرت کے بھی ہوں گے، روحانی بھی ہوں گے۔ تو یہ ایسا زہر کھولا گیا کہ اچھے اچھے اکابر کی بھی یہی چیز ہے، یہی سوچ، یہ ذہن ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ جو کچھ عرصے سے حالات ہوئے اور علماء کو جو 15-20 سال سے ضیاء کے دور سے علماء کا قتل اور شہادتیں شروع ہوئیں اور نقصانات ہوئے، تو وہ سوئے ہوئے دماغوں کو کچھ آنکھیں کھلی، جاگ گئے اچھے اچھے علماء بھی کہ یہ بات، یہ جو چیز ہے ہمارے ساتھ یہ ہوتی رہے گی اگر ہم نہ جاگے اور ہم نے سیاسی اقتدار اور قوت حاصل کرنے کی کوشش نہ کی اور اپنے ان کو سیاسی طور پر مضبوط نہ کیا، تو یہ ہم سب ختم ہو جائیں گے اس چیز سے، مدرسے بھی برباد۔ آج جو مدرسے محفوظ ہیں الحمدللہ جس درجے میں بھی ہیں، اور حکومت جیسے انہیں کچلنا چاہتی ہے، تبلیغی جماعت محفوظ ہے جس درجے میں بھی ہے، حکومت اسے کچلنا چاہتی ہے، یہ آپ کی سیاسی قوت کے صدقے اور طفیل سے اللہ کے شکر ہے یہ محفوظ ہے، اور اللہ انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ تو اس لیے سب سے اہم بات ہے کہ دین کا یہ شعبہ جو سیاست ہے اس کی طرف ہم توجہ دیں، اس کی طرف بڑھیں۔ اس کے لیے بہت سی مثالیں قرآن اور حدیث بھری پڑی ہیں آپ کی سیاسی شان و شوکت کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ انشاءاللہ اس پر پھر ہم قرآن پاک سے بھی بات کریں گے، حدیث سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ فی الحال تو یہ تمہید ایک بن گئی قدرتی طور پر، حدیث تو نکالی تھی میں نے، تو وہ حدیث پہلے بھی بیان ہوئی ہے اور یہ حدیث میں آ بھی رہا ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنو اسرائیل کے جو سیاسی امور ہیں ان کی قیادت کون کرتا تھا؟ انبیاء کا ترجمہ نبی کرتے تھے، ایک نبی نہیں، انبیاء سب کا یہ مزاج تھا، سب کا یہ مقصد اور مشن تھا، اور اللہ نے دیا تھا انہیں مشن۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث معمولی نہیں ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، یہ مسلم شریف میں بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور حدیث میں آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی نبی وفات ہوتی کسی کی تو خلفہ نبی، تو نبی آتا تھا اس کی جگہ، کیونکہ سیٹ نبی کی ہے اور نبیوں کا سلسلہ زندہ تھا۔ اگر نبی نہ آنے ہوں گے پھر اللہ ہی بتائے گا کہ اب اس کام کو کون کرے گا، پھر کوئی اور نہیں کر سکتا، جس کو اللہ نامزد کریں گے وہ کرے گا، کیونکہ اس وقت تک نبیوں کا سلسلہ چلنا تھا، وہ تو نبی علیہ السلام پر ختم ہوا آ کر، تو اس لیے پھر نبی کے علاوہ کوئی نہیں آ سکا سیاسی قیادت کے لیے۔ حدیث کہہ رہی ہے کوئی نبی کے علاوہ سیاسی قیادت نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی جب گیا تو حدیث میں آ رہا ہے نبی نے اس کی قیادت سنبھالی آ کر، وہ قائم مقام بنا آ کر، کوئی اور نہیں بن سکتا۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو وہ قائد، اب وہ چلے گئے تو اب نبی بھی نہیں ہے، سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب کیا ہوگا؟ خود بخود سوال پیدا ہوا کہ حضرت وہاں تو جب ہر نبی کے بعد ایک نبی آتا تھا، تو اب جناب والا کے بعد کیا بنے گا؟ سوال کی نوبت نہیں آئی، نبی کا کلام ہی بہت بلند ہوتا ہے، معجزانہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فوراً اگلا جملہ ایسا عجیب و غریب ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ اب بظاہر دیکھو تو اس کا جوڑ اس سے کیا ہے، لیکن جوڑ ہے اس کا
کہ ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب نبی نہیں آئے گا تو قیادت کون کرے گا؟ وہاں تو نبی کر لیتے تھے. فرما رہے ہیں یہ اشکال بھی ہاتھ حل فرمایا نبی علیہ السلام نے، ہدایات جاری کر دی. وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، بس پھر خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے اور چلے گا. حضرت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ یہ جو خلفاء آئیں گے سیاست کھیل کریں گے تو کیا ہم مسجد میں نیت باندھ لیں؟ کیونکہ سیاست تو بری چیز ہے نا. فرمایا ہو نہیں، نیت ویت نہیں باندھنی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے. ان کی سیاسی قائدین، یہ جو مجاہدین ہیں، سیاسی قائد بھی ہیں، عسکری قائد بھی ہیں، تجارتی قائد بھی ہیں، خارجہ پالیسی کے بھی، داخلہ پالیسی کے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے اور وفاداری کرنی ہے. یہ حدیث میں آ رہا ہے. اتنا مضبوط شکنجہ اسلام کا، کیونکہ اسے قیامت تک رہنا ہے، چلنا ہے، وہ بنایا اور سکھایا اور سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنا بڑا مضمون چند جملوں میں ارشاد فرما دیا نبی علیہ السلام. ساری آنے والی امت کو رہنمائی ہوگی قیامت تک کے لیے کہ وہ خلفاء ہوں گے. کیا کرنا ہے؟ فرمایا بیعت کرنی ہے. بیعت پر بیعت، فو بیعت الاول فالاول، پہلا پھر پہلا اس کے بعد پھر جو پہلا ہے اس کے بعد جو پہلا ہوگا وہ، اس کے بعد دوسرا اٹھے اس کے ہوتے ہوئے اس سے نہیں کرنی. وہ تو لڑائی ہے، وہ تو اندر کا انتشار پیدا کرنا چاہ رہا ہے. بس ابو بکر سے کر لی تو اب کوئی مائی کا لال نہیں اٹھا سکتا سر. اگر اٹھائے گا تو نہیں کرنی تم نے کسی سے بیعت، بس ابو بکر سے کرنی رضی اللہ عنہ. اب ابو بکر جائیں گے تو ان کے بعد جو پہلا ہے وہ کون ہے؟ عمر ہے، تو عمر سے ہی کرنی اور کسی سے نہیں کرنی. عمر گئے تو ان کے بعد کون ہے اول؟ عثمان سے کرنی رضی اللہ تعالی. وہ گئے تو ان کے بعد پہلے علی کرم اللہ وجہہ، ان سے کرنی ہے. اسی طرح سلسلہ چلتا ہے. یہ ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری حدیث پوری سیاسیات پر مشتمل ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب اس میں آ گئے، دین کے سارے شعبے آ گئے. جب اس کا اقتدار اور شان و شوکت آپ کو نصیب ہوگی تو پھر ان چیزوں کو بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ، سب چیزوں کو. تو انشاءاللہ اسی حدیث پر مزید اور بات بھی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سمجھائے، اچھی بات سمجھاتا رہے، بری سے بچاتا رہے، اور جو بری بات نکلی ہو اس سے معاف کر اس کے اصلاح فرماتا رہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح راستے پہ قائم رکھے، برائی سے بچائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.